بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین اور دینی بہنوں، یہ آج تیسرا اور آخری دن ہے اس پروگرام کا جو اوقاف شارکہ کی طرف سے متعین کیا گیا تھا. ماہ رمضان کے احکام، مسائل اور بہت سارے اس کے تعلیم و تعلم کے لیے یہ آج آخری دن ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آج کا دن بھی ہم سب کے لیے خیر و برکت کا بنا دے. آج جس مسئلے پر گفتگو ابھی ہم کریں گے وہ ہے ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت. اس پر تو سب کا اتفاق ہے. شعبان ہجرت کے دوسرے سال، ہجرت کا دوسرا سال تھا. شعبان کا مہینہ آخری تاریخیں تھیں. جبرائیل امین اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ پیغام لے کر کے آئے. سورۃ البقرہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض قرار دیا جیسے کہ پہلی تمام امتوں پر فرض قرار دیا تھا. اور مقصد صرف کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے کی برکت سے تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقین بن جاؤ. یہاں بات آج یہ کرنی ہے سب سے پہلے کہ ابھی آپ نے سنا کتب علیکم، تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے. جب اللہ نے روزہ فرض قرار دیا، علیکم کا لفظ استعمال فرمایا، ایمان والو تم میں سے تم پر اللہ نے روزہ فرض قرار دیا. تو ہمارے معاشرے میں ہماری جو سوسائٹی ہوتی، انسانی معاشرہ جو ہے، اس میں بہت قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بڑا صحت مند ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، سفر کے حالات ہوتے ہیں، بہت سارے حالات ہوتے ہیں. اسلام کا بڑا کمال یہ ہے، انسان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام جو حکم دیتا ہے اس میں اللہ اپنے کے بندوں کی بڑی رعایت کی جاتی ہے. یہی دوسرے مذاہب میں نہیں پائے جاتے. اسلام کی بڑی خوبی یہ ہے کہ جو بھی حکم ہوتا ہے اسلامی تعلیمات میں بندوں کی حالت کی بڑی رعایت کی جاتی ہے. بندوں کے اندر کتنی کرنے کی طاقت موجود ہے. اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھیں
نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، راستہ پکڑ کے گزر رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور آنکھ میں ان کے بڑی درد تھی، بہت درد تھا، سجدہ کرتے تو معلوم پڑتا ہے کہ آنکھ نکل جائے گی، تو اسی لیے وہ کیا کرتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے، تکیہ کو اٹھا کر کے سر سے ٹیک لیتے تھے، سمجھتے کہ میرا سجدہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا تکیہ پکڑا اور کھینچ کر کے پھینک دیا۔ اللہ اکبر! تو میں یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ، آنکھوں میں تکلیف ہے، سر جھکاتا ہوں سجدے کے لیے تو اتنا درد ہوتا ہے کہ معلوم پڑتا ہے کہ آنکھ نکل جائے گی، تو اس لیے مجبوری کی بنا پر میں تکیہ کو اٹھا کر اس طرح تک ٹیک لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ہے اسلام، اسلام تو یہی خوبی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو، اگر انسان بیمار ہے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر کے پڑھے، اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر کے نماز پڑھے، بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر کے نماز پڑھے، لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے۔ اللہ! دیکھا آپ نے، بس نماز پڑھو، نماز چھوڑو نہیں۔ جو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے والا کھڑے ہو کر کے پڑھے، جو کھڑے کیا بیٹھ بھی نہیں سکتا، صرف لیٹے لیٹے بھی نہیں پڑھ سکتا، صرف اشارے سے پڑھ سکتا ہے تو اشارے ہی سے پڑھ لے۔ اللہ رب العالمین نے قانون پاس کر دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اتنا ہی حکم دیتا ہے جتنے کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے۔ جو انسان کی طاقت سے باہر ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو حکم نہیں دیتا۔ اسلام کی بنیاد یسر پر ہے، کس پر ہے؟ آسانی۔ ان الدین یسر، لوگوں دین اسلام بہت ہی زیادہ اللہ نے آسان بنایا ہے، اتنا زیادہ آسانی کائنات میں کسی اور دین کے اندر ہے ہی نہیں۔ نماز کا وقت آ گیا، پانی تمہارے پاس نہیں، تیمم کرو۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، میری ڈیوٹی آپ نے لگا دیا ہے، وہ جہاں بیت المال کے جانور اونٹ رہا کرتے ہیں، مدینہ طیبہ سے کافی باہر ہے، ہم جوان آدمی ہیں، بیوی ہمارے ساتھ رہتی، بچے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، پانی کی بڑی قلت وہاں ہے، بڑی قلت پانی کی ہے۔ اب اگر ہم جنابت ہم کو لاحق ہو جائے، نہاتے ہیں تو پانی ختم ہو جاتا ہے تو پیاسے مرنے لگتے ہیں، اور اگر جناب پانی بچاتے ہیں نماز کے لیے تو ناپاک رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول نے فرمایا تم کیوں فکر کرتے ہو، وہیں جہاں تم رہتے ہو پانی پیو، پانی پینے کے لیے بچا رکھو، اگر نہانے کے لیے پانی نہیں ہے تو تمہیں کنواں کھودنے کی بھی ضرورت نہیں، جاؤ۔ اگر 20 سال تم وہاں ایسی حالت میں رہے تو جب بھی تم کو جنابت لاحق ہوگی تیمم کر لو گے، تمہاری نماز اللہ قبول کر لے گا۔ دیکھو اسلام اتنی آسانی۔ آپ نے فرمایا کہ 20 سال تک اگر تم کو تیمم کرنا پڑے تو وہی مٹی تمہارا وضو ہے اور وہی تمہاری مسجد ہے، نماز نہیں چھوڑنا۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر یہ روزے کے مسائل جب بیان کیا تو اللہ نے کیا فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ میرے بندو، اللہ تم پر روزہ فرض کر کے تمہارے ساتھ روزے میں آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، روزے میں کوئی سختی نہیں۔ اسی لیے روزے کی فرضیت کے لیے کیا شرائط ہیں پہلے وہ سمجھیں۔ فرض تو ہے، ہر حالت میں نہیں ہے، اس کی کنڈیشن ہے، تقریباً 6 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ 6 شرطیں۔ جب یہ 6 شرطیں کسی انسان میں پائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے۔ نمبر 1 مسلم، کیا؟ مسلم۔ نمبر 2 عاقل۔ نمبر 3 بالغ، سمجھ گئے نا؟ نمبر 3 صحت، نمبر 4 صحت، نمبر 5 مقیم، کیا؟ مقیم۔ نمبر 6 روزہ رکھنے کی کوئی
رکاوٹ آدمی کے پاس نہ ہو. جیسے عورتیں حالت حیض میں ہیں، نماز چھوٹی ہیں، ان پر روزہ فرض نہیں ہے. روزہ ان پر اس وقت فرض ہوگا جب وہ پاک ہو جائیں. ولادت کے بعد حالت نفاس میں ہے، تو جب تک حالت نفاس میں ہے روزہ اللہ نے ان سے اٹھا رکھا ہے، لیکن بعد میں قضا کرنی پڑے گی. تو روزہ رکھنے کے ٹوٹل کتنے شرائط ہیں؟ 6. اب سمجھیں. پہلے سب سے پہلی شرط اسلام. کافر یہودی جب تک انسان غیر مسلم ہے اس پہ اوپر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض نہیں قرار دیا. اس کے اوپر تو پہلے ہے مسلمان ہونا. مسلمان ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، پھر اس کے بعد حکام نافذ کیے جائیں گے. اب پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا. اللہ اکبر. اب مسلمان میں اس کی کئی شکلیں ہیں. نمبر 1، رمضان سے پہلے آدمی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھا رمضان سے 6 مہینہ پہلے، 8 مہینہ پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے. کسی کو پتا نہیں کہ کبھی ایمان لانے کی ہدایت مل جائے. ابھی کل جن لوگوں نے ہمارے ساتھ جمعے کی نماز پڑھی ادرا دیکھیں، راجستھانی غیر مسلم کتنے شوق سے آ کر کے کل مسلمان ہو کے کلمہ پڑھا ہمارے یہاں مسجد میں تھے نا. یہ اس ہدایت کا وقت پیدا کب کیا؟ لیکن ہدایت کا وقت اس کے لیے کب مقرر تھا؟ جب مقرر تھا اللہ نے مسلمان بنا دیا. رمضان سے 4-5 دن پہلے ہو گیا. تو یہ انسان جو رمضان سے پہلے مسلمان ہو گیا اس پر تو پورے مہینے کا روزہ فرض ہوا. جس دن کلمہ پڑھا اسی دن سے نماز، سال ہونے پر زکوٰۃ، رمضان جب شروع ہو گیا تو پورے رمضان کا روزہ. اور اگر مسلمان نہ ہوا ہوتا تو اس پر روزہ فرض نہیں تھا. دوسری شکل آدمی رمضان شروع ہوا تو کافر ہے، غیر مسلم ہے، لیکن رمضان کے 2 روزے، 8 روزے، آدھا روزہ یا 20 روزے گزر گئے پھر وہ مسلمان ہوا. تو جس دن سے مسلمان ہوا اس دن سے اس پر روزہ فرض ہوا. اب کتنے روزے اس پر باقی رہ گئے ہیں؟ اگر 20 کو مسلمان ہوا تو اب اس کو کتنے روزے رکھنے ہیں؟ 9 یا 10 رکھنا ہے. یہ نہیں کہا جائے گا میاں مسلمان ہے وہ پچھلے بھی 20 دن کے رکھو تب. نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں ہے. کیوں؟ جب رمضان آیا اس مسلمان بھائی نے اس کے اوپر فرض نہیں تھا. اور ایک بڑی عجیب سی مثال ہے وہ بھی یاد رکھو. مثلا رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں آپ ہیں، ظہر کے وقت کوئی مسلمان ہو گیا، سحر ہوئی تو مشرک تھا، صبح ہوئی ہندو ہے، روزہ فرض نہیں، ٹھیک ہے نا. ظہر تک ناپاک تھا مثال کے طور پر، ظہر کے وقت مسلمان ہو گیا، یا عصر میں آ کر کے مسلمان ہوا وہ. اب عصر میں اگر مسلمان ہو گیا، ظہر میں مسلمان ہو گیا، یا 12 بجے مسلمان ہو گیا تو اسی وقت سے اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا. اب اگرچہ صبح ناشتہ ہی کر لیا ہو یا کچھ کھا پی لیا ہو یا دوپہر کا کھانا کھا لیا، 2 بجے مسلمان ہوا، اب جو 2-4 گھنٹے ملے ہیں اب اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، وہ روزہ پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اگر 4 گھنٹے بھی روزہ رکھا تو پورے دن بھر کا روزہ اس کا قبول کر لے گا. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروایا، سمجھو کہ آج کے حساب سے 8-9 بجے، بھائی آج کا روزہ فرض ہے، جس نے کچھ نہیں کھایا ہے کچھ نہ کھائے روزہ پورا کرے، اور جس نے کھا لیا ہے وہ اسی وقت سے روزہ شروع کر دے. تو کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ناشتہ کر چکے رہے ہوگے، کھانا کھا چکے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو اس روزے کی نہ قضا کرنے کا حکم دیا اور نہ اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت دیا. آپ نے فرمایا اسی وقت سے وہ روزہ اپنا شروع کر لے. تو یہ ہے مسلمان ہونا. دوسری شرط ہے میرے بھائیوں بہت بڑی ہے، وہ بھی سمجھیں. میں نے کہا عاقل ہونا. کیا ہونا؟ عاقل. عاقل کا مطلب یعنی انسان پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، عقل ہوش حواس اس کے برابر ہو.
ایک انسان مجنون اور پاگل ہے، گرچہ پاگل خانے میں نہ ہو، روڈ پر گھوم رہا ہو، اللہ نے اس سے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ نبی علیہ السلام صاحب نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، اے لوگوں 3 بندے ہیں جن سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا ہے، وہ کچھ بھی کرتے ہیں ان کو لکھا، ان کے نام اعمال میں لکھا نہیں جاتا۔ ان المجنون، مجنون جب تک کہ اس کی عقل برابر نہ ہو، سوجھ بوجھ برابر نہ ہو جائے۔ وعن النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے۔ وعن الصبی حتی یحتلم، بچہ یا انسان جب تک کہ جوان بلوغت کو نہ پہنچ جائے۔ عاقل، اگر کسی انسان کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، وہ پیدائشی مجنون ہو یا دوسری شکل ہی ہوتی، کبھی انسان بہت زیادہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھے ہونے کے بعد بھی عقل اس کی ختم ہو جاتی ہے، مجنون تو نہیں ہے لیکن بہرحال عقل اس کی کام نہیں، اس لیے عاقل کا لفظ ہے۔ کیا؟ عاقل، عقل مند ہو، سوجھ بوجھ اس کی برابر ہو۔ اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بڑا ہے مسئلہ، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کبھی ایسا ہوتا ہے مسئلہ نہ معلوم ہونے کے بعد لوگ بڑے بڑے فتاوے دینے لگتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے رشتے ناتے میں یا آپ کے گھر میں کوئی مریض ہو اور وہ کومے میں ہے، رمضان ہے، کومے میں ہے، بے ہوش ہے۔ اب آیا اس پر روزہ فرض ہے کہ فرض نہیں ہے؟ اب تو لوگ نہیں، ہر روزے کے بدلے کفارہ ادا کرو۔ بھائی اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ روزہ اس وقت فرض ہوتا ہے جب عقل اس کی کام کرتی، اور یہ چیز ایسی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا، پچھلے مہینے میرا خیال ہے ہندوستان کے شہر بامبے میں غالباً ایک عورت مری ہے 42 سال قومے میں رہنے کے بعد۔ کتنے؟ 42 سال وہ بستر پر قومے کے اندر تھی۔ تو ہو سکتا ہے، یعنی دیکھیں زندہ تو ہے، اگر زندہ نہ ہوتا دفنا دیا جاتا اس کو، زندہ ہے لیکن بلکہ غذا بھی کچھ پہنچائی جاتی ہے بسا اوقات، لیکن دماغ اس کا کام نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، بیمار ہو، بے ہوش پڑا ہو، زندہ ہے بے ہوش پڑا ہوا ہے، یا بہت ہی زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے عقل اس کی کام نہیں کر رہی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو بہرحال اس کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، اور اس کی طرف سے فدیہ بھی دینے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، کیوں فدیہ اس وقت دینا چاہیے جب اس کے اوپر کوئی چیز فرض ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ نمبر 3، تیسری شرط بلوغ، یعنی بلوغت۔ بلوغت کے متعلق ایک تو انٹرنیشنل بالغ بنتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ دنیا نے قانون بنا ہے کیا؟ 18 سال۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ 18 سال ہے نا، لڑکے لڑکی دونوں کے لیے۔ اور ظالموں نے اس کے ساتھ اور ایک کیا قانون بنایا، ان کے بلوغت 18 سال قرار دینے کی وجہ کیا ہے؟ 18 سال ہو جانے کے بعد ماں باپ کو اپنی اولاد پر کوئی اختیار نہیں۔ ظالموں کی اولاد تو خود نکلی ہوئی تھی، ہمارے بھی اولاد کو ہمارے ہاتھوں سے نکالنے کا قانون بنایا ظالموں نے، سمجھ گئے نا؟ یہ ان کا قانون ہے۔ اسلام میں بلوغت کا وہ معیار نہیں ہے۔ بلوغت انسان، آپ حضرات جانتے ہیں، بچی ہے، اس کی جس دن سے نماز چھوٹنے لگی اور بچی بلوغت کو پہنچ گئی۔ آدمی ہے، جب اس کو غسل کی ضرورت پڑنے لگی تو سمجھ جاؤ کہ بلوغت کو پہنچ گیا۔ چاہے اب اس میں ہو سکتا ہے ایک بچی 15 سال میں، دوسری بچی ہو سکتا ہے کہ 12 سال میں جوان ہو جائے، بلوغت کو پہنچ جائے۔ اسی طرح سے لڑکوں میں بھی، تو اسلام بھی یہ بلوغت کا معیار مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر بلوغت کو پہنچ گیا تو اس پر روزہ فرض ہو گیا، اب چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ اسلام نے ہم کو تاکید کی ہے
کہ بچے اور بچیاں بلوغت کے پہلے جیسے ان کو ذرا سوجھ بوجھ آ جائے اسی وقت سے ان کو عبادت کا حکم دیا جائے گا، سختی کی جائے گی تاکہ عبادت کرنے کے وہ عادی بن جائیں، اور ذرہ برابر ان کے اوپر بڑے ہونے کے بعد کوئی سختی کی ضرورت نہ ہے، اس سے پہلے ہی وہ دیندار بن جائیں، جیسے کہ کل اس پر بحث ہو چکی ہے۔ نمبر 4 چوتھی شرط قدرت، کیا؟ استطاعت، کیا؟ استطاعت، عاقل بالغ، استطاعت یعنی صحت، کیا؟ یعنی روزہ رکھنے میں کوئی مجبور یعنی عاجز نہ ہو، روزہ رکھنے کے لائق نہ ہو، یہ مطلب اگر روزہ رکھنے کے لائق نہیں تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور قدرت کا مطلب کیا ہے؟ یہی جو میں نے بتایا، اس کی 2 شکلیں ہیں، ذرا اچھی طرح سے سمجھیں گے، اور اس کی بڑی ضرورت ہے دوستو آج کہ صحت مند ہو۔ قدرت کا مطلب کیا ہے؟ آدمی صحت مند ہو، بیمار نہ ہو۔ اب یہ روزہ رکھنے کی جو قدرت ہوتی ہے یا طاقت نہیں ہوتی، طاقت نہ رکھنے کی 2 قسمیں ہیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھو۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ایک تو ایسی ہے، ایسی مجبوری ہے جو مجبوری اس کی ختم ہونے والی نہیں، ایسی مجبوری ہے کہ علاج معالجے سے بھی اب وہ مجبوری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی کئی شکلیں۔ نمبر 1، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بالکل زندگی کا بھر کے لیے فرصت مل چکی ہے، علاج معالجہ کچھ بھی کریں، وہ ایسی بیماری ہے جس میں انسان روزہ رکھنے قدرت نہیں رکھتا، اور وہ ایسی بیماری ہے جو ختم والی نہیں۔ انہی ساری بیماریوں میں سے ایک بیماری بڑھاپے کی بھی ہے۔ کیا ہے؟ ایک بیماری کیا ہے؟ بڑھاپے کی بھی ہے۔ بسا اوقات انسان بڑھاپے میں ایسی منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ واقعی اب اس کے اندر قوت برداشت بالکل ختم ہو گئی، اب روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اب ایسی یہ مجبوری ہے کہ کتنے بھی ٹانک پلائیں اور انجیکشن دلائیں یا علاج کروائیں، بہرحال دوبارہ جوان ہونے کے لائق نہیں ہے۔ ایک عذر تو ایسا ہے۔ اب یہ اس قسم کی بیماریاں جو ہیں جس میں انسان صحت یاب ہونے کا انسان کے صحت یاب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، جسے آج کہا جاتا ہے شوگر بڑی ہائی ہو جائے، یا انسان دل کا مریض ہوتا ہے اور ساری چیزیں، تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ اتنے گھنٹے کے بعد دوا کھانی ہے، یا اتنے گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز آپ کو استعمال کریں، اگر نہ کریں تو ہو سکتا ہے چکر آئے، آپ گر جائیں، مصیبت میں پڑ جائیں۔ تو ایسی بیماریوں میں انسان اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو اللہ نے اس پر روزہ نہیں فرض قرار دیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لوگوں اللہ اتنی ہی کا حکم دیتا ہے جتنے کی طاقت تمہارے اندر ہو۔ اب ایسا مریض اپنے ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ نکالے گا یا ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلا دے، مسکین بھی مسلمان ہو، کوئی ہندو دوست نہ بلا لیجیے گا، یا ہمارا ہے تو لیکن ہے تو کرسچن لیکن ہے بڑا اچھا اخلاق مند نہیں، مسلمان وہ بھی روزے دار آپ بنائے، سمجھ گئے نا؟ کسی روزے دار کو آپ رمضان بھر کا فدیہ نکال دیں یا آپ اس کو رمضان بھر کھانے کھلائیں، اس ایسی مجبوری جو مجبوری دور ہونے کے لائق نہیں۔ اور دوسرا عذر ایسا ہے، ایسی بیماری ہے کہ ابھی فی الوقت تو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، لیکن
2-4 دن کے بعد صحت یاب ہو جائے گا، یا اور اس طرح سے آدمی سال 6 سال 2-4 مہینے کے بعد صحت یاب ہونے کا چانس ہے۔ بخار کی بیماری ہے، پتہ نہیں اور کتنی بیماریاں ہیں، یہ بیماری زندگی بھر کی نہیں ہوتی، انسان علاج کرتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی ابھی چھوڑ دے اور بعد میں صحت یاب ہو جائیں گی۔ ایسی بیماریاں جو ہیں روزہ تو چھوڑ دے گا، بیماری کی حالت میں فرض تو نہیں ہے، لیکن صحت یاب ہو جانے کے بعد جتنے روزے چھوٹے ہیں بیماری میں اتنے روزوں کی قضا کرنا اس پر ضروری ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ اللہ اکبر۔ نمبر 5 اقامہ، یعنی آدمی کیا ہو؟ مقیم ہو۔ کیا ہو؟ مقیم ہو۔ آدمی اللہ رب العالمین کا نظام ذرا دیکھیں، سفر میں پتہ نہیں کتنی کتنی دقتیں آپ کو برداشت کرنی پڑے، اور آج بھی کتنے لوگ یورپ یا اور کہیں مشرق مغرب جاتے ہیں تو کہتے ہیں دوپہر دن بھر ڈھونڈتے رہو کوئی حلال کھانا نہیں ملتا۔ ابھی چند دن پہلے کہ پورا 1 ہفتہ میں نے صرف کس پر گزارا ہے؟ فریش جستجو کر کے، جہاں جائے خنزیر کا گوشت رکھا، جہاں جائے شراب رکھی، کہتے ہیں پورے 1 ہفتے تک کہیں کھانا نہیں ملا ہم کو۔ تو بہرحال سفر کا اللہ تعالیٰ نے بڑا لحاظ رکھا۔ ایک انسان سفر میں اگر مسافر ہے تو اللہ نے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں قرار دیا ہے، مقیم ہے، اگر وہ سفر میں جا رہا ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن فعدۃ من ایام اخر، اگلا رمضان آنے کے پہلے مسافر نے جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ بیماری، مسافر کے بات چل رہی تھی، بیمار یا مسافر، اس کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ رخصت تو ہے چھوڑنے کی، اللہ نے رخصت دیا ہے، قبول کرنا چاہیے، لیکن آج بھی بڑے سارے مسائل آتے ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے۔ مثلا کچھ لوگ کہتے ہیں نادانی کی طرف، بھائی یہ اس وقت کی رخصتیں تھی جب آدمی پیدل سفر کرتا تھا، تو ہم پلین کا سفر کرتے ہیں، ٹرین کا سفر کرتے ہیں، بائی کار سفر کرتے ہیں، اب رخصت اور اجازت نہیں ہے۔ نہیں، جو رخصت ہے وہ اجازت ہے، آپ کو اجازت ہے، رخصت ہے۔ اب یہ دوسری چیز ہے کہ اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں اور روزہ رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو آپ روزہ رکھنے کوئی مذاکرہ کوئی نہیں بول۔ اگر روزہ نہ رکھیں آپ کو اجازت ہے، لیکن روزہ رکھ لیں انشاءاللہ خیر ہی ہوگی، سمجھ گئے نا۔ نمبر 2، آپ سفر کر رہے ہیں اور سفر میں مشقت ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اتنی تکلیف نہیں ہے کہ ناقابل برداشت ہو۔ اب آپ کے لیے واجب تو نہیں ہے، لیکن کم سے کم مستحب اور سنت یہی ہے کہ آپ کیا کریں، روزہ افطار کر دیں۔ لیکن اگر آپ سفر کی وجہ سے پریشان ہیں اور بے انتہا آپ پریشان، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بھاگتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، اگر ایسی چیز ہے تو اب روزہ توڑ دینا آپ کے لیے رخصت استعمال کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ بھائی کیا بتائیں یار روزہ تو رکھیے لیکن سفر میں بہت پریشان ہو گیا، شکایت کیوں کرتے ہیں آپ؟ اللہ نے تو پہلے ہی سے آپ کو اجازت دی ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر آپ حضرات جانتے ہیں، ہجرت کے 8ویں سال مکے پر آپ نے چڑھائی کی، رمضان کا مہینہ تھا، آپ چلے جا رہے تھے، آپ بھی روزے تھے، بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا، نبی نے رکھا، ہم بھی رکھیں گے۔ دوپہر کے بعد کچھ لوگوں نے آ کر کے شکایت کی، یا رسول اللہ، لوگوں نے روزہ تو رکھ لیا لیکن بہت ہی زیادہ وہ پریشان ہو گئے ہیں۔ آنے فرمایا لوگ پریشان ہو گئے؟ ہاں پریشان ہیں۔ اللہ اکبر، آپ رحمت للعالمین تھے، فوری طور پر سواری پر موجود، اور آپ نے فرمایا پانی لاؤ۔
کھانے پینے والی چیز لائی گئی اور آپ اسی سواری پر بیٹھ کر کے روزہ توڑ دیا تاکہ سارے لوگ دیکھیں، تعلیماً، سکھلانے کے لیے نبی نے سب سے پہلے افطار کیا۔ اب بہت سارے لوگوں نے تو افطار کر لیا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا نہیں، ہمارے اندر ہمت ہے، کچھ لوگ روزہ تو رکھ لیے لیکن پانی ملے گا تو دوڑ کر کود رہے ہیں، اس میں سایہ ملے گا تو ہاں بھائی آرام کر لو، سمجھے نا، پریشان بہت ہیں۔ اللہ کے رسول کو بتایا گیا یا رسول اللہ کچھ فلاں پریشان تو ہیں، پانی ملتا ہے تو سوچتے ہیں گھس جاؤ، پانی ملتا ہے اوپر ڈال لو، ہانف رہے ہیں لیکن روزہ نہیں توڑ رہے ہیں۔ آن فرمایا اولئک العصاة، اللہ اکبر، اولئک العصاة، اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ روزے دار نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کے نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ، دیکھا آپ نے، واہ ویلا کرنے کے بجائے، عاجزی کرنے کے بجائے، شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اپنے اوپر مصیبت پال لینا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دیا ہے تو رخصت ہے، آپ افطار کر لیں، اگر کوئی تکلیف نہیں تو روزہ رکھ لیں، کوئی مذاکرہ نہیں۔ اور یہی حالت بیماری میں بھی، یہی حالت بیماری میں بھی ہے۔ اگر آپ روزے بیمار ہیں، اگر آپ ایسی بیماری ہے کہ آپ روزہ رکھ لیں اور کوئی تکلیف نہیں، الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں، تو آپ روزہ رکھ لیں، بہتر ہے، رمضان کی برکت ہے۔ اور الحمدللہ دیندار ڈاکٹر ہیں تو وہ بھی بیچارے، آپ کہیں میں روزہ رکھوں گا تو وہ بھی سوچ کے بتاتے ہیں اچھا ایسا کرو، افطار کے بعد ایک کھا لینا ایک خوراک اور پھر سحر کے وقت آخر میں کھا لیتے، وہ ترتیب بھی بتا دیتا جس سے آپ کا روزہ پورا ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایسی بیماری ہے تو روزہ رکھ لینا۔ اگر آپ بیمار ہیں اور روزہ رکھنے میں تکلیف تو ہوتی ہے لیکن آپ کو کچھ نقصان نہیں، کوئی نقصان نہیں، بیماری بڑھنے کا، مرض بڑھ جانے کا، تکلیف کا کوئی خطرہ نہیں ہے، بس روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، ایسی حالت میں آپ روزہ رکھ لیں گے تو روزہ ہو جائے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ روزہ توڑ دیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب رخصت دیتا ہے تو بہت پسند کرتا ہے کہ بندے میری دی ہوئی رخصت کو استعمال کریں۔ تیسری شکل، انسان روزے سے تو ہے، روزہ ہے، مریض ہے، اب وہ مریض روزہ رکھتا ہے تو تکلیف بھی ہے اور نقصان اور خسارہ یعنی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں توڑتا، تو ایسے انسان کے لیے روزہ توڑ دینا ضروری ہے۔ کیوں؟ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تُهْلِكُوا، اپنے آپ کو خبردار تم، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ رب نے آپ کو رخصت دیا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ گرمی کے موسم میں لوگ روزے سے ہیں اور واہ ویلا کر رہے ہیں، مصیبت آئی ہے، روزہ نہیں توڑا تو اللہ نے کیا فرمایا اولئک العصاة، یہ نافرمان ہے، یعنی روزہ رکھ کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ نوبت نہ آئے کہ آپ اپنی مزید بیماری کو بڑھائیں۔ الحمدللہ یہ کتنے ہو گئے؟ 5۔ مسلم، عاقل، بالغ، صحت مند، صحت، استطاعت، کیا استطاعت، سمجھ گئے نا، اور مقیم ہو گئے۔ اب ایک شرط اور ہے جس کا تعلق عورتوں سے ہے، وہ کیا ہے؟ عورتیں حیض و نفاس سے پاک ہوں۔ روزے کی حالت میں اگر وہ اس حالت میں ہے جس میں نماز پڑھنا ان کے لیے منع کیا گیا ہے تو روزہ بھی اس حالت میں ان کے اوپر اللہ نے فرض نہیں قرار دیا ہے۔ لیکن اگلا رمضان آنے کے پہلے جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزوں کی قضا کرنا
ضروری ہے. جیسے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم لوگوں کو حالت حیض کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنے کا حکم تو دیتے تھے، لیکن نمازیں جو چھوٹ جاتی ہیں ان کے قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. روزے تو نہیں قضا کیے جائیں گے، نماز قضا نہیں کی جائے گی. اور اسی لیے کہا گیا کہ عورتوں کو حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے. یہ ہے میرے بھائی اور روزے کی فرضیت کی شرطیں. یہ 6 شرطیں ہیں. اگر یہ 6 شرطیں ہمارے اندر پائی گئیں تو ہمارا روزہ ہم پر روزہ فرض ہے. اگر یہ نہ پائی گئی تو ہمارے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا. اب آئیں دوسری چیز ماہ رمضان کے احکام میں سے. یہ حصہ بہت ضروری ہے، کوشش کریں گے بھی، اور کچھ باقی رہ جائے گا تو انشاءاللہ عشاء کے بعد پھر تھوڑا سا سوال جواب ہوگا، لیکن یہ پورا کر دینا ضروری ہے اختصار کے ساتھ. روزے کی حالت میں کیا کرنا ہمارے لیے جائز ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے، چونکہ مسائل نہ سیکھنے کی بنا پر. مثال کے طور پر ہم کو جو تجربہ ہوا، رمضان آتا ہے تو بہت مرد ہوں یا عورت ٹیلی فون کرتے ہیں، کیا ہوں؟ کہا کہ میں بہت تنگ آ گیا. کیا بات ہے؟ وہ بار بار تھوک آتا رہتا ہے. کتنا تھوکتے نہیں، سارے ٹیشو ہی ختم ہو جاتے ہیں اور کچرے کا ڈبہ بھر جاتا ہے. اتنی کیا لازمی چیز ہے، آدمی کھاتا ہے، تھوک تو آتا رہتا ہے. اگر تھوک نہ آئے تو سوکھ جائے اور پریشانی، تو کیا کرتے؟ تھوکتے جائے. اب وہ یہ سمجھتا ہے مسائل کا علم نہ ہونے کی بنا پر کہ تھوک اگر نکل گئے تو روزہ خراب، اس لیے وہ برابر سوکھتا. لازمی چیز ہے، اس آدمی پریشانی. دین تو بہت آسان ہے، لیکن جو دین نہ سیکھے اس کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے. کچھ لوگوں نے کہا، بہت کئی مرتبہ ہم کو ہوا، بھائی عمرہ کا طریقہ ذرا بتا دیں، حج کا طریقہ بتا دیں. اچھا بھائی احرام ایسا باندھنا ہے. کہاں سے باندھیں گے؟ دبئی ایئرپورٹ سے باندھنے کی. کتنے گھنٹے؟ وہ 5 گھنٹے. کیوں؟ 2 گھنٹے دبئی ایئرپورٹ پر انتظار، 3 گھنٹے میں جدہ پہنچے گا، پھر وہاں سے. تو اتنی دیر تک احرام کیسے باقی رہے گا؟ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں ہوا خارج ہو گئی یا استنجے کی نوبت آ گئی تو احرام ہمارا. ذرا سوچو وہ بیچارے کتنی مشکلات میں اپنے آپ کو ڈال رکھے ہیں کہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، مسئلہ نہ معلوم ہونے کی بنا پر اگر گھر سے احرام باندھ لیا تو جب تک مکہ عمرہ نہ کر لے نہ استنجا کرتے ہیں نہ کچھ اور وضو توڑنے والی چیزیں. یہ سارے ایسے پوچھتے ہیں لوگ کہ ساری مشکلات کیوں آئی ہیں؟ اصل میں دین نہ سیکھنے کی بنا پر. اگر ہم بیٹھیں دین سیکھیں، مسئلے مسائل سیکھیں تو ہمارے لیے دین سے زیادہ دین بہت ہی آسان ہے. اب آئیں کیا چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں اور کیا چیزیں ناجائز ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ممنوع ہیں، جو روزے کے مخالف ہیں، لیکن ایسی ہیں کہ کچھ تو روزے کو توڑ دیتی ہیں اور کچھ روزے کو توڑتی تو نہیں، روزہ ادا ہو جاتا لیکن اجر و ثواب اللہ تعالی ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ روزہ جن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے وہ کتنی قسم کی ہیں؟ 2. کچھ ایسی ہیں کہ روزہ اتنا متاثر ہوا کہ روزہ ہمارا ٹوٹ گیا، اور کچھ ایسی ہیں روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن ہمارا روزہ متاثر ہوتا ہے، جو اجر و ثواب ہے وہ ہمارا گھٹا دیا جاتا ہے. آئیں اب پہلی چیزیں، وہ چیزیں، وہ اعمال جس سے روزہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ روزہ ہی ہمارا ٹوٹ جاتا ہے. ان میں سے نمبر ایک کس کا نمبر ہے؟ روزہ.
وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دینے والی ہیں. نمبر 1 قصدن کھانا پینا. قصدن باقاعدہ ارادے کے تحت کھانا اور پینا. کوئی چیز آپ نے کھا لیا یا کوئی چیز آپ نے پی لیا, آپ کا روزہ ٹوٹ گیا قصدن. لیکن اگر آپ بھول کر کے کھا پی لیے, جسے بہت سارے لوگوں کو ہو جاتا ہے, تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر مواخذہ نہیں کرتا جو آپ بھول کے کرتے ہیں. اگر کسی نے روزے کی حالت میں بھول کر کے کھا پی لیا تو اس کا روزہ باقی رہتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من نسی فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ. ماشاء اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھول کر کے کھانا پینا کھا لے روزے کو پورا کرے, روزہ ہو جائے گا. اللہ کی مہربانی تھی کہ روزے دار کو بھی کھلا پلا دیا. اللہ اکبر. ذرا سوچو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے, نفلی روزہ تھا, او کھا لو بھائی. اللہ رسول ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں, کھاتے جا رہے ہیں. جب آخری لقمہ رہا وہ میں روزہ سے تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھوکا تھا, اللہ نے اس کو کھلا دیا. تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک فضل و کرم ہے جس پر مواخذہ نہیں کرتا, سمجھے نا. لیکن ایک پہلو اور ہے. ایک صاحب بیٹھے کھجور کھا لیا, میں کھجور تو کھا لیا لیکن روزہ سے تھا. تھوڑی دیر میں پھر وہی پانی, میں روزے سے تھا. اور اس زمانے میں نہ نسوار تھی, نہ پان تھا, نہ سگریٹ تھا, نہ تمباکو, ورنہ وہ بھی کھاتے لوگ, یہ بھی کھانے والے ہوتے. لیکن اس گندی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں پیدا ہی نہیں کیا, ورنہ اللہ کے رسول نام لے لے کر کے حرام کر دے, ان کو نہیں کھاؤ, یہ نہیں کھاؤ, حرام. اللہ اکبر. پھر دوسری چیز ملے, ہر 10 منٹ بعد میں بھول گیا. لوگ ہنسنے لگے تو اللہ نے فرمایا ہنسو نہیں, یہ ایسا آدمی ہے جس کی عادت روزہ رکھنے کی نہیں ہے. اللہ, دیکھا آپ نے, یہ ایسا انسان ہے معلوم پڑتا ہے کہ روزہ رکھنے کی عادت اس کو نہیں. اگر روزہ رکھتا تو 1-2 مرتبہ بھولتا, ہر 10 منٹ کے بعد بھول کے کھا لے رہا ہوں, پی رہا ہوں. تو یہ بھی انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. کوئی روزہ مذاق نہیں کہ ہاں ہر 10 منٹ کے بعد آپ بھولتے رہیں, لیکن کہ کبھی اگر ایسا ہو گیا تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. نمبر 2 غور سے سنیے گا, قے الٹی. کہ سمجھتے نا, قے ہو جانا, ایک ہے قے ہو جانا اور ایک ہے قے کر دینا. 2 چیزیں, دونوں میں فرق ہے. اگر انسان کے کھانے پینے میں رمضان کا مہینہ ہے, کبھی یہاں وہاں کچھ ہو گیا, کھان متلی ہوئی یا اچانک اس کو الٹی آ گئی, تو انشاءاللہ چاہے تھوڑی ہو جائے زیادہ اس کا روزہ پورا ہو جائے گا. روزے پر کچھ فرق نہیں آتا. بلکہ یہ بھی یاد رکھو, یہ بڑا باریک مسئلہ ہے. کبھی انسان کو الٹی ہو رہی ہے, الٹی آئی اور کبھی باہر نکلنے کے بجائے جھٹکے سے کہاں چلی گئی, وہ اندر. ارادہ نہیں ہے نکل جانے کے, لیکن جس کو کہ ہوتی سمجھتے وہ اندر چلی گئی. جب بھی روزے پر کوئی فرق نہیں آتا. لیکن آپ سوچتے ہیں کھانا زیادہ ہو گیا ہے, کھانا زیادہ ہو گیا ہے, پیٹ بھی تکلیف ہے, نیند بھی نہیں آ رہی ہے, تو تھوڑا سا ایسا کرو, الٹی کر دو, اب آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. اسی لیے میں نے کہا الٹی ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن اگر قصدن آپ الٹی کر دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی, آپ نے ارشاد فرمایا کہ من ذرأہ القیء فلیس علیہ قضاء. اپنے سے جس کو الٹی آ گئی, الٹی کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن الٹی اس کو آ گئی, تو کوئی اس پر حرج نہیں, نہ روزہ توڑے
اور نہ کوئی فکر کرے، اس کا پورا روزہ درست ہو جاتا ہے. لیکن وَمَنِ اسْتَقَاءَ، لیکن جس نے قصدن الٹی کرنے کی کوشش کی، اور آج تو الٹی کئی قسم کی ہوتی ہے، وہ بھی سن لو. الٹی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ انجیکشن. اور کچھ بڑے بابا جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم 500 لیں گے، اس کی الٹی کرائے تاکہ سارا جادو جو ہے الٹی کے ذریعے نکل جائے. اپنے دل کا جادو تو نہیں نکلا، دوسروں کو الٹی کرا کر کے نہیں سمجھے؟ یعنی نہیں اس پر جن ہے، اس پر جادو ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے بھائی؟ ہم پر رقیہ پڑھیں گے، رقیے کا اتنا، اور ایک الٹی کرائیں گے تو 500 یا 5000 ایک اور مرتبہ الٹی کرانے کا. تو اگر کسی نے ایسے جا کر کے الٹی کرایا تو اس کا بھی روزہ اس کا ٹوٹ گیا. تو یاد رکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من ذراه القیء، جس پر قے غالب آ گئی، خود بخود الٹی ہو گئی، اس کا تو روزہ ہو گیا پورا، قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مکروہ بھی نہیں ہوا، چاہے ایک مرتبہ ہو یا 2 مرتبہ ہو. یا لیکن ومن استقاء، جس نے خود قصدن الٹی اور کہہ کر دیا، اس کو روزہ لوٹانا پڑے گا، روزہ باطل ہو گیا، اس کو ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا؟ نمبر 4 کتنے ہو گئے؟ 3 2. نمبر 3 عورت روزے سے ہے، اگر روزے کی حالت میں روزہ رکھ لینے کے بعد صبح ہو یا شام ہو، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے افطار کے 5 منٹ پہلے بھی اگر حیض آ گیا تو اس کا روزہ باطل. یہ نہیں یہ تو بالکل اتنے 5 منٹ سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، اگر واقعی سورج نظر آ رہا ہے 5 منٹ باقی ہے تو روزہ وہ باطل ہو گیا. اب بعد میں اس روزے کی قضا. تو روزے کی حالت میں افطار غروب شمس کے پہلے دن میں جس وقت بھی روزہ آ گیا، حیض آ گیا، شروع ہو گیا، ابتدا ہو گئی، چاہے وہ آدھا دن گزر چکا ہو یا پورا دن گزر چکا ہو یا 1 گھنٹہ باقی ہو یا 1 گھنٹہ گزرا ہو، اسی وقت اس کا روزہ ختم ہو گیا. اور یہی حالت ایک حاملہ عورت روزے سے ہے، ہاسپٹل بھی گئی، الحمدللہ ولادت کے آثار نہیں، ابھی روزہ نہیں، لیکن اگر ولادت شروع ہو گئی، نفاس شروع ہو گیا، گرچہ 1 ہی گھنٹہ دن پورا ہونے میں باقی ہو، اب اس کا روزہ ختم ہو گیا، اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. نمبر 4 قصدن، جان بوجھ کر کے ہم بستری کر لینا، میاں بیوی کے اپنے جسمانی تعلقات کو قائم کر لینا. یہ بھی بلکہ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ جرم اور سزا والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ انسان اپنی بیوی سے مل کر کے اپنا روزہ توڑ دے. اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالی نے اس کی سزا مقرر کیا کی ہے؟ 2 مہینے کا لگاتار روزہ، مسلسل 2 مہینے کا روزہ. اللہ رب العالمین نے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مجبوریاں دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے پوری رات تمہارے لیے کھانا پینا، یہ ازدواجی تعلقات قائم کرنا سب اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے. پھر بھی اتنے تم اللہ تعالیٰ کے نافرمان بنے کہ روزے کی حالت میں، عبادت کی حالت میں ہے، تم کو حیا اور شرم بھی نہیں، اتنی بڑی حرکت تم نے کر ڈالا. اللہ رب العالمین ناراض ہوا، اور کتنی بڑی سزا؟ 2 مہینے کا پے در پے لگاتار روزہ. نمبر 5 انسان قصدن، جان بوجھ کر کے اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنا مادہ نکال دے. سمجھ گئے نا؟ اپنے ہاتھ کے ذریعے
یا کسی بھی ذریعے قصدن اپنے جذبات کو، جنسی جذبات کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کے استعمال سے یا کسی اور ذریعے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی وہ اپنے مادے کو نکال دیا اس کا روزہ باطل ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے سب کو بچائے اور اس کے اوپر قضا ضروری ہو گئی. نمبر 6، 5 ہو گئے نا. نمبر 6، انجیکشن جو غذا کے لیے آتا ہے طاقت بڑھانے کے لیے، یا ایسا انجیکشن جس کے ذریعے کیا ہو بھوک ختم ہو جائے. بھائی کوئی تعجب نہیں، کچھ لوگ کرتے ہیں. ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آج سے تقریباً 15 سال قبل ایک صاحبہ آتی تھی درس کے اندر، ماشاءاللہ اور پڑھی لکھی، یہاں ہاسپٹل ان کا ہے، دکتورہ تھی، درس میں آتی رہیں. ماشاءاللہ سن لیا کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا ہے، نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں. تو اس جو خاتون تھی ان کو بڑا احساس ہوا. انڈیا چھٹی میں گئی تو ایک نوکرانی لے کر کے آئی. ماشاءاللہ کس کے لیے؟ نوکرانی. انڈیا گئی، آنے لگی تو پھر ایک نوکرانی لے کر کے آئی. تو بتایا کہ اب تو کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے. کیوں بھائی؟ ہم بزی رہتی، نماز نہیں کو موقع ملتا پڑھنے کا، تو میں اپنے نماز پڑھنے کے لیے نوکرانی لے کر کے آئی ہوں. نہیں سمجھے؟ یعنی میں بزی ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ رب کے سامنے سر جھکاؤں، تو رب کو نماز چاہیے نا، میں تنخواہ دے کے لائی ہوں، یہ ہمارے بدلے 5 وقت کی نماز پڑھا کرے گی. دیکھا آپ نے؟ تو یہ بھی یہاں کا واقعہ، یہاں کا میرے بھائی مشکل سے بھی 15 سال ہوئے ہوں گے یہ حالت ہوتی. تو ہو سکتا ہے کوئی بھائی ایسے ہوں زیادہ کچھ ماڈرن پہنچے ہوئے، نکلے ہوئے، کہیں بھائی کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے نا، ہم انجیکشن لے لیتے ہیں، کھاتے نہیں بلکہ انجیکشن. اگر طاقت کے لیے انجیکشن، غذا کے لیے، بھوک مارنے کے لیے آپ نے، اور جو کھانے پینے میں بند کر رکھا ہے اس کو آپ اگر کور کرنے کے لیے آپ نے انجیکشن لیا تو اس انجیکشن سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور وہ بھی جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں لٹا کر کے جو لگاتے ہیں بھائی، کیا گلوکوز، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ روزے کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں. اسی طرح سے یہ ساری چیزیں 6 ہو گئی نا روزے کے توڑنے. لیکن ان چیزوں سے روزہ جو ٹوٹے گا یہ بھی بڑا اہم مسئلہ آج کا ہے، خاص طور سے گھڑیاں جیسے پہلے نہیں ہوتا تھا، اب گھڑیوں زیادہ دھوکہ ہوتا ہے. کیوں؟ آپ کو الارم لگانا تھا اس زمانے میں 3:30 کا، ٹھیک ہے نا، اور غلطی سے آپ نے کتنے کا لگا دیا؟ 4:30 کا. بڑی غلطی ہوتی ہے. خوب مست ماشاءاللہ سوئے ہوئی ہیں، لائٹ گل ہے، اندھیرا ہے، الارم بجا، اٹھ کر کے کھا پی کر کے تیار ہو گئے. باہر نکلے تو پتا چلا لوگ فجر کی نماز پڑھ کر کے لوٹ رہے ہیں. یہ 12 ایسا ہوتا ہے. لیکن رب العالمین جو ارحم الراحمین ہیں، اپنے بندوں پر جو بڑا کرم اور احسان کرتے ہیں، اس کے تعلیمات کے مطابق یہ جو آپ نے 6 چیزیں سنا روزے کو توڑ دینے والی، جن سے روزہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے، ان میں اکثر چیزیں ہیں 6 میں سے 5 ایسی ہیں کہ اگر 5 میں سے آپ نے کسی ایک کے ذریعے روزہ توڑ دیا تو آپ کو توبہ استغفار ہے اور ایک روزے کی قضا ہے، ایک روزے میں اگر غلطی کی ہے تو. لیکن اگر بیوی کے ساتھ آپ نے جسمانی تعلقات قائم کیا اور پھر روزہ توڑ دیا تو یہی ایک جرم ایسا ہے کہ کفارہ ہے. کیا ہے؟ کفارہ کیا؟ 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھے. پھر ایک نہیں 3 چیزیں ہیں، ہم کو بھی پڑھائیں گے. یہ بیٹھے ہیں نا، یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ چاہے بھائی ایک غلام آزاد کرو، نہیں تو 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. طاقت نہ ہو تب، طاقت تھی تبھی آپ نے حرکت کیا ہے.
سمجھ گئے نا؟ طاقت تھی اسی لیے مستی آپ کو سوجھی ہے، سمجھ گئے نا؟ چربی اچھی طرح سے پگھلنی چاہیے 2 مہینے کا روزہ رکھ کر کے. وہ عام لوگوں کے لیے 2 مہینے 60 مسکین کو کھانا کھلانا، وہ بھی ہے جس کے اندر استطاعت کی بات نہ ہو. ورنہ تو سیٹھ صاحب کہتے ہیں نہیں روزہ کا فدیہ دے، فرصت میں نہیں. جیسے رمضان میں کسی حافظ کو بلایا، 3 دن تراویح پڑھ لیا، فرصت، اب دکان پر بیٹھے ہیں، اب نماز عشاء بھی غائب ہو گئی. ایسے روزے بھی کر لیں گے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کتنی طاقت تمہارے اندر ہے اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے. تو یہ چیزیں میرے بھائی جو آپ نے سنا توڑنے والی، ان سے روزہ ٹوٹے گا 3 شرطوں کے ساتھ. یہ اہم بڑ شرطیں ہیں، ان کو ذرا یاد رکھو. کتنے؟ بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ نہیں ہم اکیلے ہی کہتے جائیں، بعد میں پوچھو. یہ 3 شرطیں، شرطوں کو سمجھو. نمبر 1 آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو، یاد ہو. کیا ہو؟ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے. نہیں پتا. 3 شرطیں ہیں نا. پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہو کہ ہاں اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے. اگر آپ کو معلوم نہیں کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، مثال کے طور پر میں نے گھڑی والی مثال دیا، آپ کو پتا ہی نہیں کہ ہاں ہماری گھڑی سے غلطی ہو رہی ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ 3:30 بجے ہیں اور غلطی سے آپ 3:30 سمجھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کا سحر کا وقت ختم ہو چکا ہے. اگر آپ کو علم ہے کہ ہاں سحر کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب اگر آپ کھائیں گے تو روزہ آپ کا باطل. لیکن غلطی کیا ہوئی؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ابھی 3:30 بجا ہے، اور بعد میں آپ کو پتا چلا کہ نہیں، بہت بڑی غلطی. آپ کو افسوس بھی ہوتا ہے، احساس بھی ہوتا ہے، نفس ملامت بھی کرتا ہے. لیکن چونکہ یہ غلطی ہوئی ہے قصدن نہیں، علم کی روشنی بلکہ لا علمی کی بنا پر، اسی لیے علماء حق کی ایک بڑی جماعت ہے اور قول راجح ہے کہ ایسی حالت میں آپ کا روزہ پورا ہو جائے گا، روزے پہ کوئی فرق نہیں آتا. یہ بات سمجھ لیں، آپ کا روزہ پورا ہو جائے گا. نمبر 2، آپ اختیاری طور پر یہ روزہ چھوڑ رہے ہوں، کھا رہے ہوں. یہ توڑنے والی چیزیں جو ہیں، ایک تو ہے مثال کے طور پر قطعاً آپ کا ارادہ نہیں تھا کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. میں نے الٹی والی مثال دی کہ آپ کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا الٹی واپس، لیکن بغیر آپ کے چاہے ہوئے وہ الٹی آ کر کے واپس چلے. کبھی ہوتا ہے نا کہ پانی آیا، الٹی ہوئی، آپ نکلنا نہیں چاہتے، پھونکنا چاہتے، لیکن اتنا موقع ہی نہیں دیا، پھر وہ کیا چلی گئی واپس. دیکھیں آپ نگل گئے، لیکن اس میں آپ کا اپنا اختیار نہیں ہے. آپ الحمدللہ نہا رہے تھے، احتیاط کر رہے تھے، باہر نکلے، گرد و غبار آ گئے، اندر چلا گیا. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، علم ہو اور کیا ہو، مختار ہو. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ قصدن کرے، اس کو اختیار ہو. اگر یہ ساری چیزیں اختیار میں نہیں ہیں، علم میں نہیں ہیں اور قصدن نہیں ہیں، تو وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ روزے کو وہ پورا کر لے. میرے خیال سے اذان کا وقت ہو گیا ہے. ہاں یہ انشاءاللہ اس کو رمضان ابھی نماز کے بعد پورا کریں گے. بس یہ بات ضروری ہے کہ یہ پرچی تقسیم کر دی جا رہی ہے، اور سوال لکھ کر کے عشاء کے بعد دے دیں، چونکہ بہت سارے ساتھی ہندی یا انگلش میں سوالات لکھتے ہیں، تو اس کو اردو ترجمہ کرنے کا موقع مل جائے گا. تو جو سوالات ہیں ان کو ذرا سا لکھ ڈالیں اور لکھ کر کے حوالے کر دیں، تاکہ بعد میں اس کو پورا کر لیا جائے.